بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے غیور، بہادر، نڈر پاکستانیوں، یہ میرا ویلاگ جو ہے، جو میں اپنے چینل ڈیفینڈر آف پاکستان سے آپ سے گزارش کر رہا ہوں۔ پہلے تو میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہمارے چینلز کو لائک اپ کیا جاتا ہے اور اس کی فالوئنگ کو ڈسٹرب کیا جاتا ہے، تو اس لیے نا ضرور اس کو سبسکرائب کریں، اس کو لائک کریں، کمنٹس کریں، اور اس کو ضرور جو ہے وہ اپنے کمنٹس ضرور دیا کریں۔ یہ اس لیے بھی یہ بہت ضروری ہے، یہ میرا چھوٹا سا ویلاگ، کیونکہ 8 فروری کا ایک بڑا مارکہ جو ہے وہ ہو رہا ہے۔ اس میں جیسے کہ آپ نے دیکھ لیا ہے کہ 2 سال سے جو سازش اور جو پلاننگ اور جو ساری ان کے کرتوت، یہ رجیم چینج، باجوہ ڈاکٹرائن کا، اور دوسرا جو ہے وہ انہوں نے پھر جب یہ پیپر پی ٹی آئی کی تقریباً کافی سارے کینڈیڈیٹس، تقریباً 70% کینڈیڈیٹس کو اٹھا لیا گیا، ان کے پیپر چھین لیے گئے اور انہیں حبس بجا میں رکھا گیا، بغیر کسی قانون کے، بغیر کسی آئین۔ تو خیر اس وقت یہ سمجھیں کہ ایک شخص یا آئین کا مالک ہے، تو نہ کوئی عدالت ہے، نہ کوئی واقف جو ہے وہ کوئی سپریم کورٹ، بالکل ٹھنڈے پانی میں بیٹھی ہے۔ لیکن یہ ایک حسینی اور یزیدی قافلے کا، اور یا یہ ایک فائنل راؤنڈ ہے۔ آپ نے اپنی پی ٹی آئی کے میں اسپیشل جو ہے وہ جاں بازوں سے، اور جو ہمارے ٹائیگرز ہیں، یہ خیال رکھ لیں کہ یہ جو ڈیفینڈر آف پاکستانز ہیں، یہ سارے آپ لوگوں کی صف میں شامل ہیں۔ باقی مجبوریاں ہوتی ہیں، ظاہر ہے، کیونکہ ڈیفنس پرسنل جو ہیں وہ ایک کمانڈ کا جو ہے وہ، لیکن ووٹ دینے میں یا اس کو سسٹم کرنے میں اس کو کوئی دشواری نہیں ہے۔ اور میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں کہ موسٹلی جو ہیں، جو ڈیفینڈر آف پاکستان یا ویٹرنز، ایکس ویٹرن سوسائٹیز، جتنے بھی ہمارے ایکس سروس مین ہیں، ان کی ہمدردیاں اور ان کے ووٹس عمران خان کے ساتھ ہیں۔ آپ نے کرنا کیا ہے وہ میں مختصر آپ کو بتا دیتا ہوں، کیونکہ انہوں نے اپنی پلاننگ تو خیر وہ اوپر والا کرنے والا ہے، انسان تو بیچارہ ضعیف ہے، بلکہ جو انہوں نے 8 فروری کے لیے پلاننگ کیا ہے، وہ اس سلسلے میں چند گزارشات میں آپ کو کہہ رہا ہوں۔ پہلے تو آپ اپنے جو پولنگ ایجنٹس آپ نے اپنے پولنگ بوتھ پہ بٹھانے ہیں، وہ ایک مضبوط گواہ کے پابندی ہوں۔ دوسرا جو ہے وہ 27 تاریخ سے ہی انہیں یہ ہدایت کر دیں کہ وہ اپنے فون بند کر دیں، تاکہ ان کی لوکیشن ٹریس نہ ہو۔ تیسرا جو ہے وہ تو خیر اپنے پرچیوں کا جو سسٹم ہے وہ تو آپ نے تقسیم کر دیا ہوگا، اور اگر یہ کام ہو گیا ہے تو پھر اس میں عمران خان جو بیچارہ جیل میں سڑ رہا ہے ناجائز، اور ایک غنڈہ گردی جو ہے وہ عروج پہ ہے، تو اس سلسلے میں میری گزارش یہ ہے کہ آپ لوگ جو ہے وہ اب بھی مزید 2-3 دن رہ گئے، آج 25 تاریخ ہے، پولنگ بوتھ اپنے ایسے سسٹم سے لگائیں جہاں پہ لوگوں کی اپروچ، یا خواتین کا پولنگ بوتھ جو ہے وہ ایسی جگہ پہ لگائیں جہاں سے انہیں لمبا فاصلہ نہ ہو، کیونکہ ضعیف ہماری مائیں بہنیں ساری جو ہیں وہ اپنے پی ٹی آئی کے ووٹرز ہیں، میں آپ کو یہ یقین دلا رہا ہوں۔ دوسرا جو ہے وہ جو بات کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ پولنگ بوتھ اور پولنگ ایجنٹس یہ ایک آپ کی ریڑھ کی ہڈی ہے، اور ایک 24 گھنٹے، تو یہ نہیں ہے کہ صبح جو ہے جب پولنگ شروع ہو 8 بجے
تو اس کے بعد درمیان میں یہ لوگ کوشش کریں گے کہ 10 بجے 11 بجے کوئی نہ کوئی لڑائی، کوئی نہ کوئی جو ہے فساد، وہ لیکن آپ نے اپنی پولنگ جو ہے وہ پریزائڈنگ افسر سے کیونکہ پریزائڈنگ افسر کتنے کو یہ خرید سکتے ہیں، یہ بہت 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 مشکل ہے، یاد رکھیں، اور پولنگ جو ہے سٹاف، تو اس سلسلے میں جو ہے نا وہ ان سے اپنا کنیکشن برقرار رکھیں، اور کاپیاں جو آپ نے لینی ہیں وہ اکٹھی مت لیں، اور پکی سیاہی والی، مطلب بال پوائنٹ والی جو پینسل ہے، اس کے دستخط کروائیں پریزائڈنگ افسرس کے، اور آپ نے بھی دستخط ان بکس پہ کریں۔ تیسرا جو ہے جو آپ نے خیال رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ اکٹھی بکس 20 بکیں جو ہیں وہ اپنے حساب سے، آپ کو پتہ ہے بھی یہاں آپ کے پولنگ بوتھ پہ کتنا جو ہے وہ رجسٹر ووٹرز جان ہیں، اس کے حساب سے اپنی بکیں نکلوائیں، تاکہ وہ بکیں بعد میں مس یوز نہ ہوں، کیونکہ وہ اگر آپ نے یوز نہیں کی ہیں تو وہ پھر دوبارہ ان کے پاس چلی جائیں گی، اور موسٹ لائکلی جو ریگنگ ہوتی ہے یا پری پوسٹ ریگنگ جو ہوتی ہے، وہ بعد میں جو ہے نا وہی بکیں وہ فل کر کے جو ہے وہ بہرحال وہ ووٹ ڈال دیتے ہیں، تو اس کا آپ نے اپنے خاص خیال رکھنا ہے، ان کی سیریل نمبر کا، اور دلانے جو ہے وہ آپ کی نظر جو ہے وہ بوتھ جہاں پہ ہے وہاں پہ آپ کی ہونی چاہیے۔ آرمی بالکل ڈپلائیڈ ہوگی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، زیادہ تر 80% لوگ جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے حق میں ہیں، اور ان کا رائٹ ہے اپنا، یہ کوئی نہیں ہے کہ انہوں نے یونیفارم پہنی ہوئی ہے کہ ان کی کوئی جو ہے وہ لافل کمانڈ جو ہوتی ہے، ایک لفظ ہے، انہوں نے اس کا اوتھ اٹھایا ہوا ہے، غیر قانونی کمانڈ اور غیر قانونی آرڈرز کا کوئی ایسا حلف آرمی آفیسرز نے نہیں لیا ہوتا، تو اس لیے آپ ان سے بے جھجک جو ہے، جو اگر کوئی ایسی بدماشی وہاں پہ کر رہا ہو تو آپ ان کے آفیسرز کو مطلع کریں، اور یہ آپ نے اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے یہ دن جو ہے وہ 24 گھنٹے یہ آپ نے گزارنے ہیں، تاکہ کوئی بھی آپ کا الیکشن چوری نہ کر سکے، کوئی بھی آپ کے ووٹس جو ہے نا وہ گریب نہ کر سکے، آپ کو مس لیڈ نہ کر سکے۔ اسپیشلز کوئی بات نہیں ہے، یہ آپ سینے دل پہ ہٹا دیں کہ بلے کا نشان جو ہے نہیں ملا، کوئی بات نہیں ہے، ابھی تو اتنے دن ہو گئے ہیں لوگوں کو، یا جو امیدوار ہیں ہمارے، وہ اپنے نشان جو ہیں وہ وہاں پہ بھی جو آپ کے ووٹرز ہیں جو آئیں گے، ان کو اگر نہیں پتہ ہے تو ان کو بتا دیں، ہاتھ رکھ کے بھئی یہ ہمارا نشان ہے، تو مور لگانے کا بھی جو آپ کو پتہ ہے وہ بھی طریقہ کار آپ انہیں بتا دیں، تو یہ ایک آپ نے یہ نہیں ہے ابھی شام ہو گئی ہے یا کوئی لڑائی ہو گئی ہے، آپ نے وہ جو ہے وہ پولنگ بند نہیں ہونے دینی، باہر لڑائی ہوتی ہے، وہ آرمی کا کام ہے، آرمی ڈپلائیڈ ہے، ان کو بتائیں، پولیس سے عطل وسا احتیاط کریں، کیونکہ پولیس پہلے ہی خریدی جا چکی ہے، اس لیے جو ہے وہ آپ یہ زیادہ نہیں، پولیس کی میں بات کر رہا ہوں، پولیس میں بھی بڑے اچھے لوگ ہیں، بہت اچھے ان کے اپنا ہیں، ان کی بھی ہمدردیاں پوری طرح وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں، کیونکہ ظاہر ان کا حق بنتا ہے ووٹ دینا، ہر جو بھی پاکستانی نیشنل ہے، جو بھی اپنا ایک شناخت اور ایک اپنا آگے جو ہے وہ 5 سال اسی ووٹ، آج 8 فروری کے دن کا جو فیصلہ ہے وہ آپ نے 5 سال بھگتنا ہے، اس لیے جو ہے وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ساری سازشیں جو 1.5 سال سے صرف اس میاں نواز شریف کو ہر صورت میں اس کی 40 کیس معاف ہوئے، اس کی 40 قتل معاف ہوئے، اس کو جو ہے وہ اس کی بیٹی جو کلبری فونٹس جو جیل سازی کی جو ہے جو ہیڈ ماسٹر ہے، اس کی قید معاف ہو گئی، اور اس بیچارے کو جو ہے وہ
تو توشہ خانہ میں وہ اب تک چوری چوری کی گاڑیاں بلٹ پروف لے کے پھرتے ہیں، ان کو کوئی پوچھتا نہیں ہے، اور اس کو جو ہے وہ 14 سال کے قید دے دی ہے۔ یہ ایک مذاق ہے، یہ ٹرائل نہیں ہوا، یہ انہوں نے انتقام لیا ہے۔ پر اللہ تعالیٰ بہتر پلاننگ کرنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ ایک بہتر مسبب الاسباب ہے۔ خدا کی ذات پہ بھی یقین رکھیں، لیکن کوشش آپ نے جو ہے وہ کرنی ہے، اور کوشش رائگاں نہیں جائے گی اگر آپ 8 فروری کے دن پورے 24 گھنٹے اسٹارٹ فرام دیٹ پولنگ شروع ہونے سے لے کے پولنگ ختم ہونے کا ٹائم جو ہوتا ہے، وہاں پہ اندر آپ کے بندے جتنے بھی ہیں وہ آپ اپنے پولنگ بوتھ میں داخل کر دیں۔ کوئی بات نہیں ہے، وہ آرمی ہوگی، آپ اب بتائیں اگر ان کے بندے اندر داخل ہو رہے ہیں تو آپ کے بندے بھی داخل ہونے چاہیے۔ جو بندہ داخل ہو جائے گا، وہ اگر ٹائم ختم ہی ہو جائے گا تو وہ اپنی ووٹ ڈال کے باہر آئے گا۔ تو اس کے بعد آ جاتا ہے کاؤنٹنگ کرنے کا۔ کاؤنٹنگ کا بھی خیال رکھنا ہے آپ نے کہ جو رینڈڈ ووٹ ہیں، جو ریجیکٹ ہوئے ہیں، یا جو ووٹ جو انہوں نے کیے ہیں، یہ سارا سسٹم آپ نے ان رائٹنگ اور واٹس ایپ جو ہے نا وہ آپ کے پاس ہوگا۔ تو پر اگر نہ بھی ہو تو کاپی پینسل آپ کے پاس ہوگی۔ ہو سکتا ہے یہ لوگ انٹرنیٹ کے ساتھ کوئی ایسا سلوک کریں جو انہوں نے ماضی میں کیا ہے، لیکن آپ کے پاس سب فارم 45 کی کاپی واٹس ایپ فوراً کر لیں، اس میں کلیئر لکھا ہو، کلیئر کہ کتنے ووٹ کس کس کو پڑے ہیں، اس پولنگ بوتھ پہ کتنے ووٹ ریجیکٹ ہوئے ہیں، رینڈڈ ہوئی ہیں، کیا ہوا ہے۔ تو وہ فارم 45 آپ نے خود جا کے اپنے ریٹرننگ افسرس کو دینا ہے، ہر پولنگ اسٹیشن کے جو انچارج ہے۔ تو یہاں پہ بھی ڈیوٹی آپ کی ختم نہیں ہوتی ہے، وہاں پہ پھر یہ پھٹر ڈالیں گے۔ فارم 45 کے بعد پھر وہ جو ریٹرننگ افسر ہے اس نے اپنی کارروائی کرنی ہے۔ ان سب کو جو آپ کا حلقہ ہے پورے کو پورا، مثلاً خوشاب کے حلقے کی میں بات کر رہا ہوں، وہاں سے 2 MNA ہیں، 4 غالباً MP ہیں۔ تو ان کے جو ہے وہ پولنگ ایجنٹس، ان کے ورکرز، ان کے جو ٹائیگر فورس بنی ہوئی ہیں، ان کا وہ اپنا بنیادی فرض بنتا ہے کہ وہ پوری رات جگراتا کاٹیں، اور بے شک آپ 26 تاریخ کو جو ہے وہ آ جائیں پولنگ بوتھوں پہ، کیونکہ اگر آپ اکیلے یا تھوڑی تعداد میں ہوں گے تو پھر ان کی حسب عادت، یہ جو انہوں نے معمول بنایا ہوا ہے کہ آپ لوگوں کو اپنا شکار بنانا، کیونکہ آپ تھوڑے ہوتے ہیں، لہٰذا اس لیے جو ہے وہ آپ جدھر بھی کھڑے ہوں 20 25 30 40 50 100 بندہ جو ہے کم از کم باہر، وہ جہاں پہ آپ نے اپنا خیمہ لگانا ہے، 200 300 بندہ وہ وہاں پہ کرسیاں رکھی، اور ہر چیز کی اچھے ینگ بندے آپ کے پاس ہیں، ہر طرف پڑھے لکھے بچے، نوجوان، جن میں کرج بھی ہے، جن میں آگے وہ سوچ سمجھ بھی ہے، ان کو استعمال کریں۔ اور جہاں بھی کوئی پھڈا بنے تو وہاں پہ آپ آرمی سے جو ہے وہ رجوع کریں، ان کے جو متعلقہ آفیسرز ہیں ان سے بات کریں کہ یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ پولنگ جو ہے وہ آپ بند نہ ہونے دیں، اور رزلٹ لینے کے بعد، کلیئر کٹ رزلٹ لینے کے بعد، صاف جو کاپیاں بچیں وہ ان سے لکھوا لیں، اتنی کاپیاں میں نے ایشو کروائی تھیں، اتنی کاپیاں استعمال ہوئی ہیں، اتنی کاپیاں میں واپس کر رہا ہوں، یہ سیریل نمبر کی۔ تو یہ چند ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس میں جو ریگنگ کا سبب بنتی ہیں، جو بعد میں بکسوں میں جو ہے نا وہ ڈالی جاتی ہیں۔ یہ میں آپ کو بہت پتے کی بات بتا رہا ہوں۔ اور اس کے بعد جو ہے وہاں پہ
جب تک وہاں سے اناؤنس نہ ہو، ریٹرننگ افسر آپ کے سارے حلقے کا جو ہے وہ رزلٹ اناؤنس نہ کر دے، وہاں سے آپ نے نہیں اٹھنا ہے۔ یہ بہت ضروری ہے۔ یہ تمام پاکستان کے جتنے بھی پی ٹی آئی کے ووٹ عمران خان کا ہے، یاد رکھیں۔ اب آگے انہوں نے کیسے ریگنگ کرنی ہے اس میں، اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ان کا پورا پلان ہے لیکن آپ اسے ناکام بنا دیں گے۔ یہ جو میں نے طریقہ کار بتائے ہیں، یہ سارے کے سارے اگر آپ لوگ ہر چیز ریکارڈ میں، واٹس ایپ ہے، فون ہے، ہر چیز ہے، تو باقی اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد بھی آئے گی۔ وہ مظلوم ہے، وہ ایک ہمارا اس جو پچھے ہوئے لوگ ہیں، یہ جو ڈاکو 40 سال میں 6 باریاں لینے کے بعد آفٹر آل یہ منیر صاحب کو کیا ضرورت پڑ گئی تھی، یا باجوہ ڈاکٹرائن کو، کہ اس کو دوبارہ جو ہے وہ اتنی بڑی فیسلٹی دے کے، اتنا بڑا آؤٹ آف وے وہ پریشر دے کے وہ اپنا کریں۔ تو اس لیے جو ہے وہ آپ اپنا جو ہے وہ یہ 8 فروری کا جو ہے وہ 24 گھنٹے ڈیوٹی ہے آپ کی۔ اگر اس دن آپ مینیج کرنے میں کامیاب ہو گئے تو انشاءاللہ نصر من اللہ اور فتح قریب۔ اور میں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک میں اسٹیبلٹی لے آئے، ایک ایسا لیڈر ہمیں ملا ہے جس کو انہوں نے جیسے جیسے ریوڑیاں بانٹتے ہیں، ایسے کسی وہ 14 سال قید بول کے وہ بھاگ گیا، ایک 10 سال قید بول کے بھاگ گیا۔ تو مطلب ہے یہ تو خیر آگے ایپلنٹ کورٹس میں جو ہے یہ انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد سے یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ یہ وقت پارٹیوں پہ آتا رہتا ہے، یہ پیپلز پارٹی میں بھی آیا ہے۔ یہ اصل میں ہم لوگ سبق حاصل نہیں کرتے۔ اگر بحثیت آپ پھر بھی وہاں پہ اگر آپ ان کے ساتھ اسلامی کے ساتھ، پیپلز پارٹی کے ساتھ، یا وہ لبیک والوں کے ساتھ ایک کر لیں مثلا ایک نقطے پہ، کیونکہ کام تو ہو رہا ہے نون کو انہوں نے ہر صورت میں یہ ان کے لیے یہ کام کرنا ہے۔ ادروائز باقی تو یہ پارٹیاں یہ بھی تو متاثر ہوں گی نا، یہ بھی تو آپ کی طرح ہی ہیں۔ تو کوشش کریں کہ جہاں پہ کوئی ایڈجسٹمنٹ بنتی ہو وہاں پہ ضرور ان کے ساتھ کر لیں، کیونکہ یکجہتی جو ہے وہاں پہ پولنگ ڈے پہ اگر آپ کی 3-4 پارٹیوں کے ساتھ سوائے ان کے ساتھ ہو نہیں سکتی، کیونکہ ان کے لیے یہ سارا جو ہے تانا بانا جو انہوں نے بنا ہے، وہ اس لیے اس کو ناکام کرنے کی اسٹریٹجی یہ بھی ہے کہ اگر تو لوگ وہ سمجھدار ہیں، اور آپ لوگ تو ماشاءاللہ جو ہے وہ ہیں ہی ہیں، تو آپ آپس میں چند پوائنٹ پہ ایک وہاں پہ پولنگ ڈے پہ اپنا ایک رولز آف بزنس وہ آپس میں بنا لیں۔ تو یہ تھوڑا ویڈیو لمبی ہو رہی ہے، اور انشاءاللہ اگر مجھے کوئی چیز اور یاد آئی، میری اپنی اصل میں طبیعت، میرا اسپائنل کارڈ کا مسئلہ ہے۔ میرے دوست اسپیشل خوشاب کے یا جو وہ کہیں گے کہ بھائی آپ پولنگ ڈے پہ کیونکہ میں سپورٹر ہوں، میں ووٹر ہوں، میں پی ٹی آئی کے لیے جو ہے وہ جو سچ ہے اور جو بالکل کوئی ڈر نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے، بالکل اس کو کھلے عام سپورٹ، اور ان کی جتنی بھی غلط کاری ہیں وہ میں نے اپنے ویڈیو ویلاگز میں بغیر کسی خوف ڈر کے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ کون سا پرابلم ہے جب آپ ایک اپنے حق کے لیے، اور یہ میں نے پہلے جو بات کی ہے، یہ یزیدی اور حسینی قافلے کا فائنل جو ہے یہ ایک اپنا فیصلہ کن مارک ہے، یہ 8 فروری۔ اب آپ اپنی جنگ کیسے لڑتے ہیں اور کس طرح طریقے سے جو ہے نا وہ آپ
اپنی اسٹریٹجی بناتے ہیں. میں نے بھی اپنا حصہ ڈال دیا ہے، اور یہ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں، کیونکہ میں خود الیکشنوں میں حصہ لیتا رہا ہوں. کہ میں اب عملی سیاست سے ریٹائر ہوں، صرف جو ہے نا چند اخباروں کے لیے یا چند وہ بھی فری لانس. میں نے کوئی ایسا، میں کوئی کسی کا پابند نہیں ہوں. اپنی مرضی کے کالم لکھتا ہوں، اپنی مرضی کی فیچرز لکھتا ہوں، اپنی مرضی کا آرٹیکل لکھتا ہوں. جو سچ ہے، جو انڈیپینڈنٹ میڈیا کو پروموٹ میں اب کر رہا ہوں، تاکہ بغیر کسی لالچ کے، طمع کے، جو حق ہے، سچ ہے، وہ ہم اپنے پچھے ہوئے غریب عوام کو بتائیں کہ یہ ان کے ساتھ ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد، پاکستان آرم فورسز زندہ باد. خدا حافظ.